Islamic or information. حالات اور غزوہ خندق میں کیونکہ ان کا معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے اور مسلمان ان کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، یہ آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ لیکن جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا اور حییج بن اخطب بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا اور اس کو عہد شکنی پر آمادہ کر لیا، تو یہ قریش کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ جب غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور قریش کو اور دوسرے قبائل کو اللہ پاک نے شکست دے دی، تو بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا کے بند ہو گئے، قلعہ بند ہو گئے اور محصور ہو گئے اپنی حفاظت کے لیے۔ یہ ذی قعد 5 ہجری کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت غزوہ خندق سے واپس آ رہے ہیں اور ظہر کے قریب حضرت جبریل امین علیہ السلام امامہ باندھا ہوا ہے، خچر پہ سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ابھی ہتھیار لگائے ہوئے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ابھی فرشتوں نے اور ہم نے تو نہیں اتارے۔ تو آپ نے فرمایا جی ہم نے تو اتار دیے۔ فرمایا نہیں، ابھی بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، اور ہم لوگ ابھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام ایک فرشتوں کی کثیر جماعت کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے جب وہ کوچہ بنی غنم میں گئے تو ان کے اس خچر سے، جانور سے جو غبار اٹھا، تو وہ کوچہ بنی غنم سارا غبار سے بھر گیا، اور وہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا دی کہ سب تیار ہو کے بنو قریظہ کی طرف چلو، اور عصر کی نماز وہاں بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے، اس سے پہلے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی طرح پھر تیار ہو کے وہاں پہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، علم دیا، پرچم دیا، اور وہ لے کر وہاں جب پہنچے تو بنو قریظہ نے علی اعلان کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا شروع کر دی، جو واضح گستاخی تھی۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے تیار ہو کے چلے۔ جب یہ صحابہ کرام کو آپ نے فرما دیا کہ عصر کی نماز آپ لوگوں نے وہاں بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، اب صحابہ کرام تیاری کرتے، بعض اوقات چونکہ جب اجتماعیت ہوتی ہے دیر سویر ہو جاتی ہے، تو رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اختلاف ہوا کہ نماز پڑھ لینی چاہیے یا وقت نکل جائے اور جو بھی ہو وہیں جا کے پڑھی جائے۔ اب 2 فریق ہو گئے۔ ایک نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز بنو قریظہ سے پہلے نہیں پڑھنی، وہیں پڑھنی ہے، تو ہمیں وقت نکل بھی رہا ہے تو ہمیں اس میں اشکال نہیں ہونا چاہیے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، لہذا آپ کے حکم کی تابعداری میں وہیں جا کے پڑھیں۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ کا مقصد چونکہ یہ تھا کہ لیٹ نہ کرنا اور عصر سے پہلے وہاں پہنچ جانا اور وہاں عصر کی نماز پہنچ کے پڑھنا، تو اب تاخیر ہو گئی ہے تو ہمیں عصر کی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، اب وقت ہو چکا ہے یہیں پڑھ لینی چاہیے۔ تو بعض نے پڑھ لی اور بعض نے قضا وہاں جا کے پڑھی، وہاں جا کے پڑھی لیٹ، وقت نکل جانے کے بعد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو قصے کا علم ہوا تو آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، نہ وہاں نماز پڑھنے والوں کو اور نہ تاخیر کرنے والوں کو، یعنی دونوں نے صحیح کیا، دونوں نے ہی صحیح کیا۔ دونوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کیا، ایک فریق نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا اور ایک نے حقیقت کو سمجھا۔ اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا اور تاخیر کے ساتھ نماز پڑھی، اجر ان کو بھی ملا، اور جنہوں نے آپ کے الفاظ اور آپ کا منشا سمجھا
اور وہیں وقت پر نماز ادا کر لی، ان کو ڈبل اجر ملا، ایک اس اجتہاد کا، اس حقیقت کو سمجھنے کا، اور ایک وقت پہ نماز پڑھنے کا، یعنی آپ کے تابعداری میں دونوں دو اجر ان کو ملے۔ اس لیے کہتے ہیں مجتہد کو اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تب بھی اجر ملتا ہے اس کو، اس اجتہاد کا، اس محنت کوشش کا، اور اگر صحیح ہو تو دو اجر مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو محاصرہ کر لیا۔ ادھر جب محاصرہ ہو گیا تو بنو قریظہ کے سردار نے تمام لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے 3 باتیں پیش کی۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے بنو قریظہ کو جمع کر کے ان کے سامنے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ سمجھتے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، آپ کی بات مان لینی چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے۔ کہا جی ہم نہیں مانتے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا اچھا یہ نہیں کرنا تو ایک دوسری بات ہے، ایسے کرو اپنے بچوں کو بھی قتل کر ڈالو، مار ڈالو، اپنی عورتوں کو بھی، اور پھر ہمت اور جمع مردی کے ساتھ بے فکر ہو کے لڑو۔ آدمی کو یہی فکر ہوتی ہے بچوں کا کیا بنے گا، میری عورتوں کا کیا بنے گا، تو وہ اپنے ہاتھوں سے تم قتل کر دو۔ اگر فتح ہو گئی تو عورتیں اور بھی بہت مل جائیں گی، بچے بھی پیدا ہو جائیں گے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہوئی تو ہمیں عورتوں اور بچوں کی فکر نہیں ہوگی، شکست ہوتی ہے۔ تو نے کہا یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو قتل کریں اور اپنی عورتوں کو قتل کریں، ان کے بغیر لطف کیا ہے زندگی کا پھر، اچھا یہ بھی نہیں کرنا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ آج رات ہے ہفتے کی، یہ بات ہے بدھ والے دن کی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور لشکر بنو قریظہ کی طرف بھیجا ہے، 3-4 دن گزر چکے ہیں، کچھ دن، تو ہفتے کی رات ہے۔ یعنی یہ اللہ پاک کا حکم آیا تھا کہ ادھر جاؤ؟ ہاں جی، حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے نا فوراً، تو آپ نے پوچھا کہ ابھی صحابہ تھکے ہوئے ہیں، ان کا اس کی پرواہ نہ کریں، تھکاوٹ اللہ دور کرنے والا ہے، مدد اللہ کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہو تو پھر یہ ظاہری چیزیں کچھ نہیں جو ہے وہ اہمیت رکھتی۔ تو اس نے تیسری بات پیش کی، ہفتے کی رات ہے اور ہفتے کا دن اور رات مقدس سمجھی جاتی ہے، اور مسلمان اس لیے بے فکر ہوں گے کہ ہم ہفتے کی رات ان پہ حملہ نہیں کرتے، کیونکہ ممانعت تھی، ہفتے کے دن کی قدر کرنے کی تھی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا تم نے، انہوں نے شکار کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، تو کچھ قصہ اس کا قرآن پاک میں ہے۔ تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہفتے کی رات ہے، تو اس بے فکری کی وجہ سے اچانک شب خون مارو اور مسلمانوں کو ختم کر دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اسی دن کی ناقدری اور بے احترامی کی وجہ سے، بے حرمتی کی وجہ سے ہمارے بڑے جو تھے وہ بندر اور سور بنا دیے گئے، تو ہم کیسے اس کی بے حرمتی کریں، لہذا ہم یہ نہیں کریں۔ 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں مانی۔ پھر مشورہ یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر، ان کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو یہ سارے جمع ہو گئے، چھوٹے بڑے، بچے بھی، عورتیں بھی، اور عورتیں بچے رونے لگے، کیونکہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، موت نظر آ رہی تھی کہ جب اتنے لشکروں کو اللہ پاک نے شکست دے دی، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد کی طرح آپ کو پہچانتے تھے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جمع ہوئے، رونے لگے، تو ان کا دل بھر آیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے؟
حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے۔ آگے انہوں نے اشارہ دے دیا، گردن کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں قتل کرنے کا ہی ارادہ ہے۔ اچھا، جب یہ بات کی تو خیال آیا کہ میں نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے، ندامت ہوئی، احساس ہوا، وہاں سے چلے اور مسجد نبوی میں جا کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا اور میرے لیے کوئی حکم نازل نہیں کرتا میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ اس طوانت التوبہ کے نام سے اب بھی وہ ستون وہاں موجود ہے، اس طوانت التوبہ، یہاں ان کی توبہ قضائے حاجت کے اپنے آپ کو نہیں کھولتے تھے، جب ضرورت پوری ہو جاتی پھر باندھ دیتے تھے ان کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتا، لیکن اب نہیں آئے، اب انہوں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا ہے تو میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ ان کے لیے کوئی حکم نازل نہیں فرماتا۔ تو 6 دن گزر گئے، سحری کے وقت پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا پروانہ آیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اتارا سورۃ توبہ کے اندر ہی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، ملے جلے عمل کیے، نیک بھی برے بھی۔ قریب ہے کہ اللہ پاک ان کی توبہ کو کیا کرے، قبول کر لے۔ اللہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ بھاگے ان کو مبارک دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے۔ چنانچہ فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ان کو وہاں سے کھولا۔ تو یہ تھے ابو لبابہ بن عبد المنذر۔ 10 صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سزا دی۔ ان میں سے 7 ایسے تھے جنہوں نے ادھر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا تھا، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا۔ 7 صحابہ کرام، ایک تو وہ تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان میں یہ ابو لبابہ بن عبد المنذر بھی تھے، غزوہ تبوک میں نہ جانے والوں میں۔ 3 صحابہ کرام کا قصہ مشہور ہے۔ تو خیر، اس موقع پہ غزوہ بنو قریظہ کے اس واقعے کا ذکر بھی آتا ہے کہ اس موقع پہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر نے۔ خیر، ان کا پھر یہودیوں کا آپس میں بنو قریظہ کا یہ مشورہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں، آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم قبول کریں گے۔ تو آپ کے پاس پیش ہوئے کہ جی آپ ہمیں جو حکم کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ اب مدینے کے اندر 2 قبیلے تھے، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس۔ قبیلہ خزرج کے بنو نذیر کے ساتھ تعلقات تھے اور قبیلہ اوس کے بنو قریظہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا کہ جس طرح بنو نذیر کے معاملے میں اور قبیلہ خزرج کی رعایت کی گئی، تو اسی طرح یہ چونکہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اسی طرح ان کے معاملے میں بھی رعایت برتی جائے، یہ عرض کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ راضی ہو کہ میں تمہارے ہی اندر کسی آدمی پر ان کا فیصلہ چھوڑ دوں، تمہارے ہی آدمی پر ان کا فیصلہ چھوڑ دوں؟ جی ہم اس پر راضی ہیں۔ اشارہ تھا اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ یہ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں ان کو تیر لگا تھا گردن کے اندر۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ مجھے سب سے محبوب ترین عمل اس قوم کے ساتھ لڑنا اور جہاد کرنا ہے جنہوں نے آپ کے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے نکالا۔ اگر ان کے ساتھ لڑائی ختم ہو چکی ہے، ان کے ساتھ اگر لڑائی ختم نہیں ہوئی تو مجھے ابھی زندہ رکھ، تاکہ میں ان کی رسوائی اور ان کی ہزیمت دیکھ سکوں۔
اور اگر ان کے ساتھ لڑائی مکمل ہو چکی ہے تو میرا یہ زخم جاری فرما دیں اور اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دیں. یہ دعا مانگی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کو خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ تیمارداری کرنے میں آسانی رہے. تو آپ نے آدمی بھیج کر ان کو وہاں سے بلایا. فرمایا کہ ان کا فیصلہ آپ پر ہے, آپ کیا فیصلہ کرتے ہو. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, چونکہ صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کسی کی محبت نہیں تھی اور آپ کی منشا کو وہ جان کر اسی پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے, تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے, بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے, قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال تقسیم کر دیا جائے. چنانچہ اسی پر فیصلہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کی تائید بھی فرمائی. چنانچہ ان کو وہاں سے قید کر کے گرفتار کر کے مدینے میں لایا گیا اور باہر خندقیں کھدوا کر 2-2 4-4 کو وہاں پہ قتل کر کے پھینک دیا گیا. اور اس میں حیی بن اخطب جو غزوہ خندق کا محرک تھا, سب کو اکٹھا کرنے والا تھا, اس کو بھی قتل کیا گیا. اور اسی طرح یہ کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا, عید شکنی کی تھی, اس کو بھی وہیں قتل کر دیا گیا. اور بچوں اور عورتوں کو بیچ کر دوسرے شہروں کے اندر پھر سامان حرب اور جنگ کا سامان جو ہے وہ خریدا گیا. تو یہ تھا بنو قریظہ کی جو شکست اور غزوہ بنو قریظہ کا قصہ تھا. Islamic or information.